میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں لاہور کسی سلسلے میں آیا ہوا تھا، تو یہ عبید سعید اور ساحل نظامی نے مجھے وہاں سے اغوا کیا اور یہاں لیا ہے کہ ہم توصیف صاحب کی تقریب کر رہے ہیں، تو یقیناً توصیف صاحب میرے لیے اتنے محترم ہیں کہ اگر یہ مجھ سے کہتے گلگت میں تقریب ہو رہی ہے اور چلیں تو میں چلنے سے تیار ہوں۔ میں توصیف توسط صاحب سے ایک ادب کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں جو ان سے غائبانہ میری واقفیت ہے وہ فنون کے غزل نمبر سے ہوئی تھی جو 1969 میں شائع ہوا تھا، اس میں توصیف صاحب کی متاثر غزلیں تھی اور اس وقت ایک شعر نے مجھے کہ شاعری نے تو سب سے پوری متاثر کیا ہی تھا، تو میری عمر 22 برس کی ہوگی 23 کی ہوگی، تو لیکن ایک شعر نے مجھے پکڑ لیا اور وہ شعر تھا صبح سے پہلے بدن کی دھوپ میں نیند آ گئی، صبح سے پہلے بدن کی دھوپ میں نیند آ گئی اور کتنا جاگتا میں رات کا جاگا۔ اچھا یہ شعر اب میرے سمجھ میں آیا کہ توصیف صاحب نے کب اپنی صورت حال کے لیے یہ شعر اب کہا تھا۔ توصیف صاحب چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے، تصوف سے ان کا تعلق تھا، ان کے دادا جو تھے وہ سہسوان میں ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی تھے، پیر سید عبدالصمد سہسوانی تھا، ان سے تعلق تھا ان کا، تو لازمی آتا میرا کوئی ان سے ایسا تعارف نہیں ہو سکا، اس وقت شاید میں اسلام آباد بھی نہیں کبھی آیا تھا، تو 1976 میں پہلی مرتبہ اسلام آباد آتا ہوا، قائد اعظم انٹرنیشنل کانگریس ہوئی تھی یہاں پر، تو اس میں مجھے بڑا موقع ملا کیونکہ 15 دن کا وہ رشتے دیا تھا لوگوں نے، میں فلیشمین ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو پیر نصیر الدین گولڈوی سے میری ایک خاندانی ماں سے تعلق تھا، سو میں روزانہ ان کے پاس رات کو چلا جاتا ان سے۔ ایک دن میں پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر توصیف تبسم آئے، تو وہاں میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات کی نصیر الدین نصیر کے ہوں، اور پھر اس کے بعد سے وہ ملاقات الحمدللہ ان کی آخری سانس تک جاری رہی۔ وہ نہایت خلیق اور شفیق انسان تھے، جیسا کہ آپ لوگ سب، اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بار بار ان کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا، ان کی شفقت بھی میسر تھی آپ کو، اور ان سے استفادہ بھی آپ کر سکتے تھے۔ میں تو نہیں ایسا تھا، لیکن مجھ سے ٹیلی فون پہ وہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے، متعدد مہینے میں میرے خیال سے 2-3 دفعہ تو ٹیلی فون کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا یہ آوارہ گرد آدمی ہے، تو اسے میں رات کو ٹیلی فون کرتا تو 11 بجے 11:30 بجے ٹیلی فون بجتا تھا، میں سمجھ جاتا تھا یہ توصیف بھائی، پھر میں باتیں کرتے رہتے تھے ہم لوگ ان سے بہت ساری، تو میری تو ان سے بہت ساری عمر کم تھی، لیکن انہوں نے بہت ہمیشہ مجھ سے شفقت کا اظہار کیا اور میں بھی ان سے وابستہ رہا، انہوں نے مجھے علمی طور پر بہت سارے مشورے دیے۔ میری خاص طور پر پہلا مجموعہ جو شعری تھا وہ 1995 میں شائع ہوا تھا، بے دیار شام، تو میں نے انہیں ٹیلی فون کر کے بتایا، میں نے کہا توصیف بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بھیج دو، تو پہلا مجموعہ میں نے توصیف بھائی کو بھیجا تھا اور انہوں نے وہ مجموعہ پھر مجھے دیکھ کر واپس کیا تھا۔ توصیف بھائی کے ایک دوست تھے میراج الدین صاحب، جو ایئر فورس میں ہوتے تھے اور بعد میں پشاور اور پنڈی میں بھی رہے، وہ ہمارے یہاں کراچی آتے تھے اور اتفاق سے ہمارے گھر کے قریبی تھے وہ، تو ان کی گفتگو میں بھی توصیف بھائی ہمارے پاس موجود رہتے تھے، اتنے قصے سناتے تھے، انہیں شعر بھی اتنے یاد تھے جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر، میں کیا کراچی کے اس میری عمر کے، اب تو میں نوجوان نہیں ہوں، اس وقت کے نوجوان شاعر جو تھے وہ توصیف بھائی کے اسیر تھے سارے کے سارے، لہٰذا توصیف بھائی ایک دفعہ جب آئے کراچی تو یعنی وہ کہہ رہے تھے یار میرے کچھ اعزا بھی یہاں رہتے ہیں بھائی، تم لوگ شاعر مجھے لیے پھرو گے، تو ہم نے کہا نہیں آپ ان سے بھی کیجیے، ہمیں بتائیں ہم لے جائیں گے آپ کو، لیکن یہ شاعری جو ہے وہ روزانہ رات کو ایک جگہ ایک گھر بیٹھک ہوتی تھی
اور وہاں توصیف بھائی جو تھے وہ بیٹھ کے سنتے تھے، کہتے تھے یار میں لمحہ بہ لمحہ زندہ ہوتا رہتا ہوں اس طرح کی محفلوں میں. تو وہ ایسے آدمی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ آدمی کو کے اندر کچھ نہ کچھ ان کی صحبتیں اس کے اندر کوئی صفات اور صلاحیتیں اتارتی رہتی ہیں. سو توصیف بھائی کی بھی صحبت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. مجھے اس مرحلے پر سلیم احمد کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میں نے شاید آپ کو کل سنایا بھی تھا. ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا، ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا، روشنی کے ساتھ رہیے روشنی ہو جائے. تو توصیف بھائی جیسے لوگوں کے ساتھ وہ روشنی کی علامت ہے، اور ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ کہ آدمی کے اندر روشنی ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور بہت شکریہ.